اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ سورہ نور کی تلاوت، چوتھے رکوع کی تلاوت سماعت فرما رہی تھی. سامعین کرام، آئیے اس کلاس میں ہم انشاءاللہ اس رکوع کے 3 آیات پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے. کل تک ہماری کلاس 26 آیات پر مشتمل تفصیلی کلاسز کے ساتھ ہم نے اسے تکمیل تک پہنچایا تھا. آج 27، 28، 29 ان 3 آیات پر انشاءاللہ مفصل گفتگو انشاءاللہ ہم کریں گے. آج تک کی جو مطالعہ ہمارا رہا ہے ان آیات کی روح سے آیت نمبر 1 سے لے کے 26 تک کی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے جو احکامات دیے گئے تھے، اس میں وہ احکامات تھے جو معاشرے میں برائی رونما ہونے اور اس کا تدارک کیسے کیا جائے اور سزائیں کیا ہونی چاہیے ایک اسلامی حکومت کے زیر اثر. یہ تمام وہ احکامات تھے جو اس پچھلی کلاسز کے اندر یعنی 26 آیات تک ہم لوگوں کو تفصیل سے بتائی گئی. اب یہاں سے جو سلسلہ چل رہا ہے وہ معاشرتی احکامات کی وہ کڑی ہے جس کا مقصد معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کی پیدائش کو ہی بالکل پوری طرح سے کیسے روکا جائے اور تمدن کے طور طریقوں کی اصلاح کیسے کی جائے اور ان اسباب کا سدباب کیسا کیا جائے جس کے ذریعے سے خرابیاں بالکل رونما ہی نہ ہو. ایسے باتوں کی طرف، ایسے معاشرتی احکامات کی طرف اب سلسلہ کلام دوسری طرف گھوم کر ان آیتوں کے ذریعے سے امت مسلمہ کو اویئرنیس دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیات 27، 28، 29 کا ترجمہ سنتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو. تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے. سامعین کرام، یہ 3 آیات میں اللہ رب العالمین نے ان تمام برائیوں کی جڑیں جہاں سے پرورش پا کر اس معاشرے میں خرابی کا باعث بن سکتے ہیں اس کا سدباب ان 3 آیتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے کر دیا ہے. ان 3 آیتوں کو جہاں ہم اب تک مطالعہ کیے ہیں اس کے ترجمے کے ساتھ، تو اس میں مجھے اور آپ کو گھروں میں داخل ہونے کا سلیقہ اور داخل ہوں تو کس طرح کا مسنون طریقہ ہے، ان کے آداب اس میں بتائے گئے اور واضح طور پہ اس میں بتایا گیا کہ کون سی جگہوں میں تمہیں داخل ہونے کے لیے کیسا طور طریقہ ہونا چاہیے. تو ان باتوں کو سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو سیرت کے جھروکوں میں جھانکنا ہوگا، آیات کریمہ کے مختلف اس کی طرف رجوع کرنا
کرنا ہوگا اور مختلف احادیث کریمہ کے ذریعے سے بھی مجھے اور آپ کو رہنمائی حاصل کرنی ہوگی، تب کہیں جا کر ان آیات کو میں اور آپ صحیح معنوں میں سمجھنے میں آسانی بہم پہنچائی جا سکتی ہے۔ سامعین اکرام، پہلے ان آیتوں کو سمجھنے سے پہلے مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کا آغاز مطلب جو ہے ہم وہ مطلب جو ہے اس سے کریں کہ جہاں مجھے اور آپ کو ذہن نشین کر لینے والی وہ احکامات ہیں کہ اس مطالعے سے پہلے کیا مطلب جو ہے وہ چیزیں ہیں جس کے تحت اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس طرح کے احکامات مطلب جو ہے نازل کر رہا ہے۔ اول یہ ہے کہ جس کا ہم نے مطالعہ کیا پچھلی کلاسز میں، وہ ہے واقعہ افق پر مطلب جو ہے تفصیلی مطلب جو ہے تبصرہ کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا ایک مطلب جو ہے ایسی شخصیت جو بلند پایا مطلب جو ہے شخصیت تھی، وہ ہے وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے گھر پر مطلب جو ہے نقب مارا گیا اور ان کی اہلیہ پر ایک تہمت لگا کر، بہتان لگا کر ان کی عزت کو معاشرے میں مطلب جو ہے اچھالنے کی کوشش کی گئی۔ ایسا مطلب جو ہے انسان اسی وقت کر سکتا ہے جب کہ معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی مطلب جو ہے ایک شہوانی ماحول میں مطلب جو ہے اگر تبدیل ہو گئی ہو، اگر معاشرے کے اندر برائیاں عام مطلب جو ہے چلت پھر ہو رہی ہوں، تو تبھی کہیں جا کر کسی شخص کے اندر یہ جرت پیدا ہوتی ہے جہاں وہ مطلب جو ہے اس طرح کے کام کر کے معاشرے کے اندر اس برائی کو پھیلانے میں، بہتان لگانے میں، تہمت لگانے میں اس ماحول کو مطلب جو ہے حصہ مطلب جو ہے ڈال کر سب کو اس میں ملوث کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس شہوانی ماحول کو بدلنے اور ان کے اندر مطلب جو ہے حدود متعین کرنے کے لیے ان آیات کا نزول بڑے تفصیل کے ساتھ اس میں کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں سکھایا گیا کہ لوگوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلف آنا جانا بند کر دیا جائے، کیونکہ یہ پہلی کڑی ہے جہاں سے بے پردگی ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے بے حیائیاں پھیلتی ہیں اور انسان مطلب جو ہے غلط روح کے ساتھ پھر وہ اس میں ملوث ہونے کے چانسز پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اجنبی عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے کی دید سے اور آزادانہ میل جول سے ان کو روکا جائے اور خواتین کو ایک قریبی حلقے کے سوا غیر محرم رشتہ داروں اجنبیوں کے سامنے زینت کے ساتھ آنے سے منع کر دیا جائے، غیبہ گیری کے پیشے کا قطعی جو ہے خاتمہ کر دیا جائے، مردوں اور عورتوں کو زیادہ دیر تک اکیلا مطلب جو ہے تنہا یعنی کنوارے پن کی زندگی ان کو میسر نہ آئے، کیونکہ اسی کے نتیجے میں بیماریاں پھیلتی ہیں اور اسی کے نتیجے میں مطلب جو ہے شہوت رانی مطلب جو ہے عام ہو جاتی ہے اور اسی کے نتیجے میں بے حیائی معاشرے کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہاں تک مطلب جو ہے اسلام یہ خیال رکھتا ہے کہ کوئی لونڈی ہو یا غلام ہو، ان کو بھی مطلب جو ہے اکیلا نہ رکھا جائے بلکہ ان کو نکاح کے بندھن میں ان کو باندھ دیا جائے۔ دوسرے الفاظ میں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ خواتین کی بے پردگی معاشرے میں بکثرت لوگوں کا جو ہے کمارا رہنا اللہ تعالیٰ کے علم میں بنیادی اسباب ہیں جس سے اجتماعی ماحول میں غیر محسوس شہوانیت مطلب جو ہے پھیل جاتی ہے اور مطلب جو ہے لوگ اس طرح آنکھوں کے ذریعے سے، کانوں کے ذریعے سے، زبانوں کے ذریعے سے، دل کے ذریعے سے سب کے سب اس مطلب جو ہے اس میں ملوث ہو کر وہ اس خرابی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس خرابی کی اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین کی حکمت میں اس احکامات سے زیادہ اس سے زیادہ احکام صحیح و مناسب اور مؤثر مطلب جو ہے طریقہ یہی ہے جو ان آیتوں کے نزول کے ساتھ وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کریمہ کے ذریعے سے تفصیلات ہمارے سامنے لے آئیں، جس کے نتیجے میں معاشرے سے بے حیائی کے سدباب کو مطلب جو ہے کا سدباب کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا مطلب جو ہے یہ بات بھی مجھے اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ شریعت الہی کسی برائی کو محض حرام کر دینے یا اسے جرم قرار دے کر اس کی سزا مطلب جو ہے مقرر کر دینے پر اسے مطلب جو ہے اکتفا نہیں کرتی، بلکہ ان اسباب کا بھی خاتمہ کر دینے کی فکر کرتی ہے جو کسی انسان کو اس برائی میں مبتلا ہونے پر اکساتے ہوں یا اس کے لیے موقع بہم پہنچاتے ہوں یا اس پر مجبور کر دیتے ہوں۔ اس لیے شریعت الہی کے احکامات کے مطابق اس اسباب جرم، محرکات جرم اور وسائل اور ذرائع جرم پر بھی اللہ رب العالمین پابندی لگاتا ہے تاکہ انسان کو اصل جرم کے عین مطلب جو ہے سرحد پر پہنچنے سے پہلے کافی فاصلے پر اس کو
روک دیا جائے اور اسے بڑھنے والے اس کے قدم وہاں پہ باندھ دیے جائیں، اور اسے پسند نہیں اسلام کرتا کہ لوگ ہر وقت جرم کی سرحدوں پر ٹہلتے رہیں اور زور پکڑ جائیں تو وہ سزاؤں کے مطلب جو ہے معجب قرار پائیں، بلکہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ حدود متعین کر دیے جائیں، لوگ اس کی صحیح پاسداری کریں اور اسی کے نتیجے میں معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کا خاتمہ ہو جائے یا سدباب ہو جائے۔ یہ وہ مطلب جو ہے محرکات ہیں، اسی بنا پر اللہ رب العالمین نے ان معاشرتی احکامات کے ساتھ معاشرے کے امن اور سکون کو کس طرح سے مطلب بحال کیا جا سکتا ہے اور معاشرے کے اندر سے برائیوں کا خاتمہ کیسا ہو سکتا ہے، اس کی مطلب جو ہے حکمت کے ساتھ ان آیتوں کا نزول ہوا ہے۔ سامعین کرام، ان تمہیدی گفتگو کے بعد آئیے مطلب جو ہے ان آیات کی طرف چلیں تو ان تینوں آیتوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ گھر میں داخل ہونے کے آداب اس میں سکھائے گئے ہیں۔ جہاں میں اور آپ گھر یا مکان کا مطلب جو ہے تذکرہ کرتے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکانات یا گھر کی 4 قسمیں میرے اور آپ کے سامنے منظر عام پر آتی ہیں۔ ایک وہ گھر ہے جو ایک خاص اپنے رہنے کا مکان جسے کہا جاتا ہے یا مسکن کہا جاتا ہے، جس میں کسی دوسرے آنے کا مطلب جو ہے اس میں امکان نہیں ہوتا، اس میں ہم خود رہتے ہیں۔ دوسرا وہ مکان جس میں اس معاشرے کے اندر ہمارے مطلب جو ہے محرمین یا غیر محرمین، جسے رشتہ دار مطلب جو ہے کہا جاتا ہے یا خونی رشتے کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ مطلب جو ہے رہنے والے اس گھر کو بھی مطلب جو ہے ایک مطلب جو ہے دوسری شکل میں اسے دیکھا جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر تیسری قسم کا مکان وہ ہے جس میں کسی کا بالفعل رہنا یا نہ رہنا دونوں اس میں شامل ہے۔ مثلا مطلب جو ہے کرائے والے گھر، جس میں مطلب جو ہے کوئی رہتا ہے کوئی نہیں رہتا، کوئی کس حساب سے رہتا ہے، تو ان سب میں مطلب جو ہے وہ تیسری قسم میں آتے ہیں۔ اور چوتھے قسم کے مکانات اس معاشرے کے اندر جو نظر آتے ہیں، وہ مکانات وہ ہیں جو کسی خاص انسان کی رہائش کے لیے مختص نہیں ہوتے، جیسے مسجد ہے، مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، ہوٹل ہے، ہاسپٹل ہے، اور یہ تمام مطلب جو ہے وہ چیزیں ہیں جس کی طرف اشارہ مطلب جو ہے اس آیت کے ذریعے سے ان چاروں مکانات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین ان چاروں مکانات کے الگ الگ داخلے کی بندش مطلب جو ہے لگا دی ہے کہ کس طرح کے حدود ہیں جو ان چاروں مکانات کی مد میں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں مطلب جو ہے قسم اول مطلب جو ہے جو خاص مکان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس آیت میں جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ باقی مطلب جو ہے وہ مکان ہے جس میں اجازت کی ضرورت نہیں۔ مثلا مطلب جو ہے میں اپنے ایک روم میں ہوتی ہوں، میں اپنا ذاتی مکان رکھتی ہوں، اس گھر میں مجھے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بقیہ 3 مطلب جو ہے جو گھروں کا تذکرہ کیا گیا ہے جس کی تفصیلات آپ کے سامنے لائی گئی ہیں، یہ وہ 3 مکانات ہیں جن کی سلسلے میں کہا جو اس آیتوں میں کہا گیا ہے اس میں اجازت لینے کی ضرورت ہے، جس کا تذکرہ مطلب جو ہے ان آیتوں کے ذریعے سے کیا گیا ہے، اور جس میں مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ ان گھروں کے سوا، اس گھر کے سوا باقی تمام گھروں کے اندر مجھے اور آپ کو داخل ہونے کے لیے اجازت لینا شرط اول ہے۔ سامعین کرام، یہاں مطلب جو ہے تعریف کے جھروکوں میں تھوڑا سا جھانک کر دیکھیں تو ان آیتوں کو سمجھنے سے پہلے ہم عرب کے ان مطلب جو ہے ماحول کی طرف چلیں جہاں مطلب جو ہے ان آیات کا نزول ہوا تھا۔ وہاں مطلب جو ہے جو گھر کا اسٹرکچر جو بنایا جاتا تھا یا گھر کی جو تعمیر ہوتی تھی، وہاں مطلب جو ہے جاہلیت میں عرب مطلب جو ہے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مطلب جو ہے گھروں میں پردے کو لٹکایا نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے دروازے مطلب جو ہے ہمیشہ کھلے رہتے تھے، اور مطلب جو ہے وہ ایک دوسرے کے گھروں میں صبح ہوتے ہی مطلب جو ہے اگر ایک دوسرے کے پاس مطلب جو ہے گزرنا ہوتا، جانا ہوتا، وہاں کوئی حد بندی نہیں تھی، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، بلکہ مطلب جو ہے تاریخ کے جھروکے مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ صبح بخیر شام بخیر کہتے ہوئے لوگ مطلب جو ہے ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلف مطلب جو ہے گھس جایا کرتے تھے، اور بسا اوقات گھر والوں پر اور ان کی عورتوں پر نادیدی حالت میں نگاہیں بھی پڑ جاتی تھی، کیونکہ مطلب جو ہے بغیر اطلاع کے جب کسی گھر میں کوئی شخص گھس آئے تو اندر رہنے والے افراد کسی حالت میں بھی رہ سکتے ہیں اور کیسے بھی مطلب جو ہے رہتے ہیں۔ ایسے حالات میں ایسا وہ ماحول تھا جہاں بے تکلف آنے جانے کا رواج تھا اور پردے کا کوئی مطلب جو ہے انتظام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کے لیے یہ اصول مقرر مطلب جو ہے ان آیتوں کے ذریعے سے کیا کہ ہر شخص کو اپنے رہنے کی جگہ میں تقلیے کا حق حاصل ہے اور کسی دوسرے شخص کے لیے جائز نہیں ہے وہ اس کے تقلیے میں یا ان کی مطلب
مطلب تنہائی میں ان کی مرضی اور اجازت کے بغیر ان کو مطلب جو ہے خلل مطلب جو ہے ڈالا جائے. اسی وجہ سے ان آیات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی ہے. اسی مطلب جو ہے آیتوں کے نتیجے میں مطلب جو ہے رواج جو پایا وہ پردے کا لٹکانا گھروں کے سامنے وہ انہی مطلب آیات کے بعد ہی مطلب جو ہے لوگوں نے مطلب جو ہے پردہ ڈالنا شروع کر دیا تھا. سامعین اکرام تو پھر ان آیتوں کے رو سے جہاں میں نے اور آپ نے مطلب جو ہے اس کا ترجمہ پڑھا کہ گھروں میں اجازت لے جاؤ, نمبر 2 رضامندی حاصل کرو, نمبر 3 سلام مطلب جو ہے کرو, اور پھر مطلب جو ہے خیال رکھو کہ اگر وہ اجازت دے تو پھر مطلب جو ہے اندر داخل ہو جاؤ, اگر وہ اجازت نہ دے تو وہاں تمہارا پاکیزہ طریقہ ہے کہ وہاں سے گزر جاؤ, اور پھر مطلب جو ہے کوئی ایسے مکانات جہاں مطلب جو ہے تمہارے لیے مطلب جو ہے کوئی کام ہے, جیسے مطلب جو ہے ہوٹل وغیرہ کا تذکرہ ہے کہ جہاں مطلب جو ہے بلا تکلف تم جا سکتے ہو. یہ 5-6 مطلب جو ہے باتوں کا جہاں تذکرہ کیا گیا ہے, مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ سنت کے آئینے میں مجھے اور آپ کے لیے جو یہ حکمتیں اس میں پوشیدہ ہیں, آخر وہ حکمتیں کیا ہیں جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ان آیتوں کا نزول کیا ہے, تاکہ ان آیتوں کو سمجھنے میں میرے اور آپ کے لیے آسانیاں مطلب جو ہے ہو سکتی ہیں. سامعین اکرام, اللہ ذل جلال نے ہر انسان کو جو اس کے رہنے کی جگہ اللہ رب العالمین نے فراہم کی ہے, یا کرائے کے گھر میں ہو یا خود اپنا مطلب جو ہے مکان ہو, بہرحال اس کا گھر اس کا مسکن ہوتا ہے, اور مسکن کی اصل غرض سکون اور راحت ہے. قرآن کریم میں جہاں اپنی اس نعمت کو مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے, اس میں بھی جو اشارہ کیا گیا جعل لکم من بیوتکم سکنا, اس الفاظ کے ساتھ مطلب جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہے, یعنی اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون اور راحت کا سامان بنایا ہے. اور یہ سکون اور راحت جب ہی باقی رہ سکتا ہے جب انسان دوسرے کسی انسان کی مداخلت بغیر اپنے گھر میں اپنی ضروریات مطابق آزادی سے کام اور آرام سے رہ سکے, تبھی کہیں جا کر یہ مسکن میرے اور آپ کے لیے آرام دہ اور سکون دہ بن سکتا ہے. سامعین اکرام, اس کی آزادی میں خلل ڈالنا گھر کی اصل مصلحت کو فوت کر دیتا ہے, جو ہمارے لیے تکلیف دہ بھی ہے. اسلام نے کسی کو بھی ناحق تکلیف پہنچانا حرام قرار دے دیا ہے. اسی وجہ سے اجازت لینے کے احکامات میں ایک بڑی مصلحت لوگوں کی آزادی میں خلل ڈالنے اور ان کی ایذا رسانی سے بچانا مقصود ہے, جو شریف انسان کا عقلی مطلب جو ہے فریضہ ہے. اس کی دوسری مصلحت کی طرف آئیں تو میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان آیات کی روح سے کہ خود اس شخص کی ہے جو کسی کی ملاقات کے لیے اس کے پاس گیا ہے, جب وہ اجازت لے کر شائستہ انسان کی طرح ملے گا تو مخاطب بھی اس کے بات کو قدر و منزلت کے ساتھ سنے گا, اور اس کی کوئی حاجت اگر ہے تو اس کو پوری کرے گا. اگر دھونس جما کر کسی کے اندر گھسا جائے اور مطلب جو ہے اس کی تنہائی میں مداخلت کی جائے اور بغیر مطلب جو ہے اجازت کے اس میں مطلب جو ہے بار بار رکھنا ڈالا جائے, تو ظاہری بات ہے انسان کو تکلیف ہوگی, پریشانی آئے گی, غصہ آئے گا, تنہائی کے مطلب جو ہے اس طرح خلل پڑنے پر وہ مطلب چڑچڑا ہوگا. اسی کے نتیجے میں نہ وہ اس کی بات سنے گا, نہ اس کو وہ قدر و منزلت اسے عطا کرے گا, اور نہ ہی اس کی جو حاجت ہے اس کو پورا وہ کر سکے گا. اسی وجہ سے بھی معاشرے کے اندر امن و سکون اور ربط کو مضبوط کرنے کی حکمت وہ ہے جس کے ذریعے سے ان آیات کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو گھر میں داخل ہونے کے آداب سکھائے گئے. تیسری مصلحت مطلب جو ہے ان آیتوں کے نزول کے سلسلے میں میرے اور آپ کے سامنے یہ آتی ہے کہ فواحش اور بے حیائی کو مطلب جو ہے خاتمہ کر دیا جائے. بلا اجازت کسی کے مکان میں داخل ہو جانے سے یہ امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ غیر محرم خواتین پر نظر پڑے, کیونکہ وہ کس حالت میں ہوتے ہیں, کیا مطلب جو ہے ان کا انداز ہوتا ہے, یہ ہمیں نہیں معلوم. اور شیطان کے دل میں انسانوں کے جو داخل ہونے والے ہیں ان کے مطلب جو ہے دلوں میں کبھی بھی مرض پیدا کر سکتا ہے. اور اس مصلحت سے احکام اجازت لینے کو قرآن مجید میں بڑی اہمیت کے ساتھ ان مطلب جو ہے آیتوں کے ذریعے سے اس معاشرے کو سکون پہنچانے کے لیے یہ مطلب جو ہے حکمتانہ نصیحتانہ مطلب جو ہے ان احکامات کو میرے اور آپ پر نزول فرمایا ہے. سامعین کرام, اس کے متعلق
کے نتیجے میں چوتھی حکمت مطلب جو ہے میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے کہ اس کا نزول مطلب جو ہے ہمارے اور آپ کے لیے اس لیے ہوا کہ انسان بعض اوقات اپنے گھر کی تنہائی میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جس پر دوسروں کو مطلع کرنا یا اسے اطلاع دینا وہ مناسب نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو چھپانا چاہتا ہے، اسے راز میں رکھنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے گھر میں آ جائے تو وہ جس چیز کو دوسرے سے پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا اس پر مطلع ہو جائے گا، یعنی اسے آگاہی ہو جائے گی، جس کے پوشیدہ راز کو زبردستی معلوم کرنے کی فکر بھی گناہ اور دوسروں کے لیے موجب ایذا یعنی پریشانی ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے احکامات اجازت وہ ایسے مطلب جو ہے تفصیلات ہیں جس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ربط کو مضبوط کرنے اور ان میں مطلب جو ہے بھائی چارگی پیدا کرنے اور کسی کو ایک دوسرے سے تکلیف نہ پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان معاشرتی احکامات کو تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے لے آیا ہے۔ سامعین کرام، ان مطلب جو ہے باتوں کو رکھ کر اگر مطلب جو ہے ہم آگے بڑھ کر دیکھیں تو مجھے اور آپ کو جو بات مطلب جو ہے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر پھیلی بھی ان بیماریوں کے خاتمے کے لیے ان آیتوں میں کیا مطلب جو ہے وہ چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے سامنے آئی ہیں۔ تو وہ مسنون طریقہ میرے اور آپ کے سامنے آیا۔ مسنون طریقہ ان آیتوں کے ذریعے سے کیا آیا؟ یعنی کہ کسی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب وہ دو کام نہ کر لو۔ نمبر 1 وہ یہ ہے کہ وہ مطلب جو ہے سب سے پہلے وہاں ان سے اجازت لی جائے تاکہ اسی کے نتیجے میں وہ اس سے مانوس ہو جائیں، وہ اس کو اندر آنے کی اجازت دے دے اور اسی کے نتیجے میں پھر مطلب جو ہے اندر جس کام کے لیے وہ گیا ہے وہاں اس کی تکمیل تک پہنچانے میں اسے آسانی پہنچائی جائے۔ نمبر 2 کام مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے جو مسنون طریقہ مطلب جو ہے جو سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ گھر والوں کو سلام کرو اور مطلب جو ہے وہاں مطلب جو ہے تمہیں گھر میں مطلب جو ہے داخل ہونے سے پہلے سلام کر لینا اور پھر مطلب جو ہے اپنی شناخت کر لینا شرط اول ہے۔ اس کے سلسلے میں میرے اور آپ کے سامنے قرطبی مطلب جو ہے وہ اس طرح مطلب جو ہے بات بتاتے ہیں کہ اس مفہوم کے اعتبار سے آیت میں کوئی تقدیم تاخیر نہیں ہے کہ اجازت لی جائے، جب اجازت مل جائے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے پھر سلام مطلب جو ہے کر کے وہاں داخل ہوا جائے۔ اسی بات کے سلسلے میں ماوردی مطلب جو ہے اس سلسلے میں یہ تفصیل بتاتے ہیں کہ اگر کسی اجازت لینے سے پہلے گھر کے کسی فرد پر پہلے نظر پڑ جائے تو پہلے سلام کریں پھر اجازت طلب کریں، ورنہ پہلے اجازت لے اور جب گھر میں جائے تو سلام پھر کرے۔ مگر عام روایات احادیث مجھے اور آپ کو جو تعلیم دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اجازت مطلب جو ہے سلام کے ساتھ اجازت طلب کی جائے، پھر اس کے بعد اندر داخل ہوا جائے، پھر اس کے بعد سلام کر کے پھر مطلب جو ہے وہاں پر اپنی مطلب جو ہے پہچان بنانے یا اس میں داخل ہو کر اپنے مطلب جو ہے مقام پر وہ مطلب بیٹھنے کا وہ مطلب جو ہے سلسلہ وہ کر سکتا ہے۔ یہ ہے وہ مسنون طریقہ جس کی تفصیلات میرے اور آپ کے سامنے تفصیل سے آتی ہیں۔ آئیے ان تمام باتوں کو رکھ کر ان آیات میں مطلب جو ہے جو اللہ رب العالمین نے احکام آداب بتائے ہیں اس کی طرف چلتے ہیں تاکہ وہ آداب میں اور آپ سنت کے جھروکوں میں احادیث کے مطلب جو ہے اس گلدستے میں اور آپ اس کو مطلب جو ہے رکھ کر ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بار پھر مطلب جو ہے ترجمہ پڑھ لوں تاکہ مطلب جو ہے اس کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضامندی نہ حاصل کر لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو، جو تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو اللہ کو ان سب کی خبر ہے۔ سامعین کرام، اس ترجمے کو سامنے رکھیے اور پھر آئیے ہم مطلب جو ہے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین
العالمین نے میرے اور آپ کے لیے کیا مطلب جو ہے گھروں میں داخل ہونے کے آداب مطلب جو ہے بتائے ہیں۔ سامعین کرام، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلیے کے اس مطلب جو ہے حق کو صرف گھر میں داخل ہونے کی سوال تک مطلب محدود نہیں رکھا ہے، بلکہ اسے ایک عام حق بھی قرار دیا ہے، جس کے روح سے دوسرے گھروں میں جھانکنا، باہر سے نگاہ ڈالنا، حتیٰ کہ دوسرے کا خط اور اس کی اجازت کے بغیر پڑھنا، اور اگر کوئی موبائل بھی دیکھ رہا ہے موجودہ دور کے اندر، اسے جھانک جھانک کر اس کے موبائل میں مطلب جو ہے معلومات حاصل کرنے کے لیے نظر دوڑانا، وہ تمام مدے ہیں جو اس سلسلے میں مطلب جو ہے اس آیات کی روح سے وہ مطلب جو ہے آتے ہیں، اور اس سے روک تھام کے سلسلے میں یہ آیت مجھے اور آپ کو مخاطب کرتی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نگاہ داخل ہو گئی تو پھر خود داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنے کا کیا موقع رہا ہے؟ کہا گیا کہ جب اندر مطلب جو ہے جھانک کر دیکھ ہی لیا گیا ہے تو پھر مطلب جو ہے بعد میں اجازت لے لینا دراصل یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دراصل یہی مطلب جو ہے وہ حدود ہے، نہ مطلب جو ہے نظر مطلب داخل ہو جائے، اور نہ ہی وہاں برائیوں کا مطلب جو ہے سلسلہ شروع ہو جائے، اور نہ ہی وہاں پہ بے حیائی منظر عام پر آئے، اور نہ ہی کوئی مطلب جو ہے غلط کام وہاں سے شروعات ہو جائے۔ اسی وجہ سے تو اس طرح کے حدود متعین کر دیے ہیں۔ مزید مطلب جو ہے میرے اور آپ کے سامنے یہ بات بھی آتی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عین دروازے کے سامنے ایک بار کھڑا ہو گیا اور اجازت مانگنے لگا، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پرے ہٹ کر کھڑے ہو کر اجازت مانگنے کا حکم تو اسی لیے ہے کہ نگاہ نہ پڑے۔ یعنی یہ وہ سلیقہ ہے جس میں پہلی شخص کے ساتھ مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ داخلے کے لیے لازماً مطلب جو ہے اجازت لینا ہے، اور داخلے کے جب اجازت لے ہی رہے ہیں تو وہاں مطلب جو ہے دروازے کے سامنے روبرو کھڑے ہونا نہیں ہے، بلکہ مطلب جو ہے پرے ہٹ کر وہاں پہ کھڑے ہونا، یہ پہلی مطلب جو ہے شرط ہے جو اس آیت کی روح سے میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اگر قاعدہ مطلب جو ہے سیرت میں دیکھا جائے تو وہ جب بھی مطلب کسی کے یہاں تشریف لے جاتے تھے تو دروازے کے عین سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کے زمانے میں گھروں کے دروازوں پر پردے بھی نہ لٹکائے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر اجازت طلب کر لیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے یہ مطلب جو ہے احکامات میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں کہ پرے ہٹ کر مطلب جو ہے کھڑے ہونا اور مطلب جو ہے وہاں سے طلب مطلب جو ہے اجازت کرنا، یہ اہم شق ہے جس کی طرف مجھے اور آپ کو اشارہ کیا گیا ہے۔ میرے اور آپ کے سامنے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ملتی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کے خط پر نظر دوڑائی وہ گویا وہ آگ میں جھانک رہا ہے۔ یعنی مطلب جو ہے کسی کے گھر میں جھانکنا، کسی کے خط میں مطلب جو ہے جھانک کر دیکھنا، یا پھر کسی کے موبائل میں جھانکنا، دراصل مطلب جو ہے یہ نگاہ کا ادھر پڑ جانا، آگ میں مطلب آپ اپنے آپ کو جھونکنے کے برابر ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے آیا، اور یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اور تو ایک کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا، اس وجہ سے ائمہ کرام اس طرح کی اجازت کے بغیر اندر مطلب داخل ہونے والی نگاہ اور اندر داخل ہونے والے شخص کے سلسلے میں فقہی مطلب جو ہے مسائل کے ساتھ ہمارے سامنے تفصیلات لے آتے ہیں۔ اس مضمون کی ایک اور حدیث مجھے اور آپ کو اس طرح ملتی ہے کہ جس نے کسی کے گھر میں جھانکا اور گھر والوں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس پر کچھ مطلب جو ہے مواخذہ نہیں ہے۔ اور اس ارشاد کے ساتھ مزید مطلب جو ہے آگے بڑھیں تو مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے یہ بھی مطلب جو ہے فقہاء کرام کے ذریعے سے، ائمہ کرام کے ذریعے سے یہ بات بھی میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے کہ کوئی شخص گھر میں بلا اجازت گھس آئے اور گھر والوں کے روکنے پر وہ باز نہ آئے اور گھر والے اس کی مذمت کرے، مزاحمت کرے، اور اس کشمکش اور مزاحمت میں اس کی آنکھ ٹوٹ جائے یا کوئی اور عضو ٹوٹ جائے تو گھر والوں پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ وہ اسلامی حکومت کے اندر اس پر کوئی پکڑ مطلب نہیں ہوگی، کوئی حدود مطلب جو ہے ان پر مطلب جو ہے عائد نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی آنکھ مطلب جو ہے نگاہ ڈال رہا ہے تو اس کی آنکھ مطلب کنکری کے ذریعے سے پھوڑ دی جائے، یا پھر اندر وہ بغیر مطلب جو ہے مزاحمت کے باوجود وہ مطلب اندر گھس آتا ہے تو
تو اس کے کسی عضو کے ٹوٹ جانے کے نتیجے میں بھی اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، یہ وہ احکامات ہیں جو اس روح میں مطلب جو ہے میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں کہ گھر میں داخل ہونے کے لیے یہ احکامات ہیں۔ دوسری طرف مجھے اور آپ کو ایک اور مطلب جو ہے ایسے شخص کے سلسلے میں بھی فقہ کرا جو گھر میں داخل ہونے کے سلسلے میں آیا کہ نگاہ مطلب جو ہے اندر داخل ہوتی ہے تو اس وجہ سے مطلب جو ہے اسے روکا گیا ہے۔ تو پھر مطلب جو ہے ایک شخص ہے اگر کوئی وہ اندھا ہے تو کیا مطلب جو ہے وہ گھر کے سامنے مطلب روبرو کھڑا ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب جو ہے اسے مطلب جو ہے اجازت کے بغیر گھر میں اندر آنے کی مطلب جو ہے اجازت ہے ان آیات کی روح سے؟ تو وہاں مطلب جو ہے میرے اور آپ کے سامنے فقہاء کرام تفصیل کے ساتھ استدلال لیتے ہوئے اس آیت کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ اندھا آدمی اگر بلا اجازت آئے تو اس کی نگاہ تو نہ پڑے گی مگر اس کے کان تو گھر والوں کی باتیں بلا اجازت سنیں گے۔ یہ چیز بھی نظر ہی کے تخلیے میں آتی ہے، اس وجہ سے یہاں بھی مطلب جو ہے بے جا مداخلت میں مطلب جو ہے اسے شمار کیا جائے گا، اور ایک اندھا شخص بھی بغیر اجازت کے کسی کے گھر کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتا بلکہ اسے بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ نمبر تیسری شخص کی طرف جائے تو مطلب جو ہے یہ ہے کہ کسی کے اپنا گھر ہے، اس گھر میں مطلب جو ہے داخل ہونے کے لیے کیا مطلب جو ہے بار بار اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ جہاں ہمارے اپنے خونی رشتہ دار بھائی بہن ماں مطلب جو ہے رہتی ہو تو ویسے مطلب جو ہے گھروں کے سلسلے میں بھی جب مطلب جو ہے پوچھا گیا تو میرے اور آپ کے سامنے باتیں یہ آتی ہے کہ گھر کے اندر اپنی ماں بہنوں کے پاس جانے کی صورت میں بھی مجھے اور آپ کو اجازت لینا شرط اول قرار دیا گیا ہے۔ اسی مطلب جو ہے آیتوں کی روح سے ایک شخص ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اپنی ماں کے پاس جاتے وقت بھی مطلب جو ہے اجازت طلب کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ اس نے کہا کہ میرے سوا اس کی خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، کیا ہر بار مطلب جو ہے جب بھی میں اس کے پاس جاؤں تو اجازت مانگوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ اپنی ماں کو برہنہ دیکھے؟ سامعین کرام، یہ وہ مصلحت ہے جس کی بنا پر ماں بہنیں مطلب جو ہے جس گھر میں ہوتی ہوں وہاں پر بھی ایک بھائی کا داخلہ، ایک مطلب جو ہے بیٹے کا داخلہ بغیر اجازت کے ممنوع قرار دیا گیا ہے، بلکہ اجازت لینا، سلام کرنا، پھر مطلب جو ہے داخل ہو کر سلام کرنے کا وہ سنت طریقہ ہے جو مجھے اور آپ کو یہ آیتیں سکھاتی ہیں۔ سامعین کرام، اپنی ماں بہنوں کے پاس بھی مطلب جو ہے جانے کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول بھی مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو ملتا ہے کہ ماں بہنوں کے پاس بھی جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، اور مطلب جو ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں اپنے بیوی کے پاس جاتے ہوئے بھی آدمی کو کم از کم کھنکار لینا چاہیے۔ ان کی بیوی زینب مطلب جو ہے کی روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب کبھی مطلب جو ہے گھر میں آنے لگتے تو پہلے کوئی ایسی آواز کر دیتے تھے جس سے معلوم ہو جائے کہ وہ آ رہے ہیں۔ وہ اسے پسند نہ کرتے تھے کہ اچانک گھر میں داخل ہو جائے، اس وجہ سے اجازت مطلب جو ہے اس طرح کھنگا کر کر اندر آنے کی مطلب جو ہے اجازت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب جو ہے سیرت کو اگر اٹھا کر پڑھ کر دیکھیں تو وہاں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے وہ سلیقہ نظر آتا ہے کہ آپ کسی غزوے سے مطلب جو ہے واپس آتے ہوتے تو آپ مطلب جو ہے سیدھے گھر داخل نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ مسجد میں مطلب جو ہے تھوڑی دیر کے لیے رک جایا کرتے تھے اور پھر اطلاع مطلب جو ہے گھر کو بھیج دیتے تھے یہ گھر میں مطلب جو ہے واپس آ گئے ہیں، تاکہ گھر والے مطلب جو ہے مناسب مطلب جو ہے طور طریقوں کے ساتھ وہ تیاری کے ساتھ ان کا مطلب جو ہے استقبال کرے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا اور پھر مطلب جو ہے اپنے گھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر وہ مطلب جو ہے داخل ہوتے تھے۔ یہ وہ سلیقہ ہے تاکہ گھر والوں کو ایسی حالت میں نہ دیکھیں جو وہ پسند نہیں کرتے، دیکھنے والا بھی اور مطلب جو ہے وہ جس کو دیکھا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ حدود مطلب جو ہے متعین کر دیے گئے ہیں۔ سامعین کرام، اجازت طلب کرنے کے سلسلے میں میرے اور آپ کے سامنے یہ بھی مطلب جو ہے آتا ہے کہ کیا مطلب جو ہے کسی گھر میں داخل نہ مطلب جو ہے بالکل ہوا ہی نہیں جا سکتا؟ ہاں، مطلب جو ہے کسی کے گھروں میں بلا اجازت صرف مطلب جو ہے ان صورتوں میں داخل ہوا جا سکتا ہے ائمہ کرام کے روح سے اور ان آیتوں کے روح سے، وہ یہ ہے کہ کسی کے اگر مصیبت آ جائے یا کسی گھر میں مطلب جو ہے کچھ آگ واگ لگ جائے
یا پھر مطلب جو ہے کچھ مطلب جو ہے چور وور اس میں گھس گئے ہوں، یا پھر کوئی ایسی ناگہانی کوئی آفت آ گئی ہو جس کے نتیجے میں وہاں گھر والے مطلب جو ہے ہیلپ لیس ہوں، تو ایسی صورت میں بغیر مطلب جو ہے اس کے کسی کے گھر میں مطلب جو ہے داخل ہو کر انسانیت کی مدد کرنا، اس روح میں کوئی مطلب جو ہے مبالغہ میں کوئی چیز نہیں ہے جس کی روح سے وہ اندر داخل ہو سکتے ہیں، ورنہ باقی ساری مدوں میں ان 3 مکانات میں وہ داخل ہونے سے پہلے انہیں مطلب جو ہے اجازت لینا شرط اول ہے۔ سامعین کرام، ہم مطلب جو ہے آگے بڑھیں تو وہاں مجھے اور آپ کو اجازت لینے کا سلیقہ جو مقرر کیا گیا ہے، لوگ اس عادات سے واقف نہیں ہے، اسی وجہ سے مختلف قسم کی وہ جو مختلف حرکتیں مجھے اور آپ کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس میں سے ایک کام وہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی مطلب جو ہے جب وہ داخل ہوتا ہے تو وہاں مطلب جو ہے وہ داخل ہونے کی جو اجازت ہے وہ ایک عجیب انداز سے کی جاتی ہے اور جس کو پسند بھی نہیں کیا گیا ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے کہ ایک بار مطلب جو ہے لوگ اندر داخل ہونے سے پہلے جو اجازت طلب کرتے ہیں وہ اس طرح مطلب جو ہے جب اجازت مانگتے ہیں، بیل بجاتے ہیں یا سلام کرتے ہیں تو اندر والے جب مطلب جو ہے پوچھتے ہیں کہ کون، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں، تو یہ مطلب جو ہے جو انداز ہے یہ غیر مطلب جو ہے سلیقہ شعار نہیں ہے، جو مطلب جو ہے اس میں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو روکا گیا ہے۔ ایک دفعہ کا تذکرہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں وہ ایک شخص آئے اور دروازے پہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، کیا میں اندر گھس سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لونڈی روزہ سے فرمایا، یہ شخص اجازت مانگنے کا سلیقہ نہیں سیکھتا، ذرا اٹھ کر اسے بتا دو کہ یوں کہنا چاہیے، السلام علیکم ادخل، یعنی کیا میں مطلب جو ہے اندر آنے کی اجازت مطلب جو ہے مانگ رہا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے؟ یہ وہ سلیقہ ہے جو سکھایا گیا ہے۔ پہلی چیز بتائی گئی کہ اندر داخل ہونے سے پہلے غیر مطلب جو ہے سلیقہ مندانہ یہ رویہ نہیں ہے کہ اندر داخل ہونے سے پہلے الفاظ کا تعین صحیح کیا جائے، جیسے کہ اس مطلب جو ہے واقعے میں بتایا گیا، کیا میں اندر گھس سکتا ہوں، ایسے الفاظ وغیرہ مطلب جو ہے غیر مہذبانہ الفاظ کا استعمال بالکل صحیح نہیں ہے۔ اجازت کے لیے شرط ہے کہ وہاں مہذب انداز میں سلیقے کے ساتھ اجازت طلب کی جائے اور اس کے ذریعے سے مطلب جو ہے وہ اندر مطلب جو ہے داخل ہونے کی اجازت لے لے۔ دوسرا مطلب جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ مطلب جو ہے کہتے ہیں کہ میں اپنے مرحوم والد کے قرضوں کے سلسلے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار گیا اور دروازے کو کھٹکھٹایا، آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا میں ہوں۔ آپ نے 3 مرتبہ تکرار سے پوچھا کون ہے کون ہے کون ہے، اور میں بار بار مطلب جو ہے یہی تکرار کرتا رہا، میں ہوں میں ہوں، یعنی اس میں میں ہوں مطلب جو ہے کوئی کیا سمجھے گا کہ اندر کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جو ہے باہر نکل آئے اور سلام کرنے کا سلیقہ سکھایا اور مطلب جو ہے کہا کہ ایسا مطلب جو ہے تمہیں نہیں کہنا چاہیے، بلکہ تمہارا نام کون ہے، تمہاری پہچان تمہیں بتانا چاہیے۔ ایک صاحب قلیدہ بن مطلب جو ہے جندل ایک کام کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئے اور سلام کے بغیر یوں ہی جا بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ باہر جاؤ اور سلام کر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ تیسرا سلیقہ ہے جس میں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے تفصیل بتائی گئی کہ یہ وہ سلیقہ ہے جس کے جو ہے اپنانا امت مسلمہ کا مطلب جو ہے وہ شعار ہے، جس کی طرف ان آیتوں کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے تفصیلات آتی ہیں۔ سامعین کرام، خطیب بغدادی نے اپنی مطلب جو ہے کتاب میں اس طرح بات کو رکھا ہے کہ وہ ایک بار بصرہ گئے ہوئے تھے، جہاں مطلب جو ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات ان سے ہو گئی اور دروازے پر انہوں نے دستخط دی اور حضرت مغیرہ نے اندر سے پوچھا کون ہے، تو جواب دیا کہ انا، میں ہوں۔ تو مغیرہ نے فرمایا کہ میرے دوستوں میں کوئی بھی ایسا نام کا نہیں ہے جس کا نام انا ہو۔ پھر باہر تشریف لائے اور ان کو وہ حدیث سنائی جو اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے کہ اندر داخل ہونے سے پہلے اجازت لے لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے مطلب جو ہے پوچھا تھا اور اسی کے نتیجے میں ان کو تنبیہ کی تھی۔ یہ وہ سلیقہ ہے جو میرے اور آپ کے سامنے تفصیلات کے ساتھ آتا ہے کہ یہ سلیقہ اپناؤ گے تو گھر کے اندر مطلب جو ہے برائیاں مطلب جو ہے جنم نہیں لیں گی، بلکہ سلیقہ مطلب جو ہے تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ سامعین کرام، انہی مسائل انہی مطلب جو ہے تفصیلات کے ساتھ جا رہے ہیں، مزید مطلب جو ہے ہم ان مطلب جو ہے مسائل کی
طرف چلے تو مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے ایک سلیقہ یہ بھی مطلب جو ہے ملتا ہے کہ ان آیتوں کے رو سے جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اجازت لینے کا یہ سلیقہ جائز ہے کہ دروازے پر دستخط دے دی جائے، بشرط یہ کہ اپنا نام بھی ظاہر کر کے ان کو بتا دیا جائے تاکہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو مطلب جو ہے واضح طور پر پہچان ہو جائے اور اندر آنے کے لیے انہیں اجازت مل جائے۔ اس سے مطلب جو ہے اس سلسلے میں مجھے اور آپ کو تفصیل بتائی گئی ہے۔ سامعین کرام، وہاں مطلب جو ہے دوسرا مطلب جو ہے سلیقہ یہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے، اگر دستخط ہو تو اتنی زور سے مطلب جو ہے دینا نہیں چاہیے، چاہے وہ گھنٹی کی شکل میں ہو یا مطلب جو ہے آواز دے کر مطلب جو ہے کسی کو بلانا ہو یا اپنی پہچان بنانی ہو تو سننے والا مطلب جو ہے اس کی زور کی آواز کے ساتھ گھبراہٹ کا شکار نہ ہو جائے اور متوسط انداز میں اس کو اندر سے آواز دے دی جائے اور اسے اپنے آنے کی مطلب جو ہے اطلاع دے دی جائے۔ اس میں سختی ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سلیقہ بھی ان آیتوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو سکھایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جو لوگ بھی مطلب جو ہے ملاقات کے لیے جاتے تھے ان کا طریقہ شعار مطلب جو ہے سنت کی روح سے جو سکھایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر وہ دستخط دیتے تھے تو ان کی عادت یہ تھی کہ ناخنوں سے دروازوں پر دستخط دیتے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ سامعین کرام، جو شخص مطلب جو ہے اجازت کے احکامات کے مقصد کو سمجھ لے گا، اصل میں اس سے مطلب جو ہے امید کی جا سکتی ہے کہ مخاطب کو وہ مانوس کرنے کے لیے اجازت کا سلیقہ سیکھے گا، خود بخود ان سب چیزوں کی رعایت کو وہ ضروری سمجھے گا۔ جن چیزوں سے مخاطب کو تکلیف نہ ہو اس سے بچنے کی وہ کوشش کرے گا، اپنا نام ظاہر کرے گا، دستخط دے گا اور متوسط انداز سے مطلب جو ہے وہ پھر مطلب اجازت لے کر ان سے ملاقات کا شرف حاصل کرے گا۔ ورنہ جو لوگ ان باتوں کو عمل کرنا نہیں چاہتے، جو ڈھیٹ ہوتے ہیں یا پھر جو لوگ ایمان کی اس کیفیت سے مطلب جو ہے دور ہوتے ہیں، ان لوگوں کا مطلب جو ہے رویہ یہی ہے کہ وہ ان باتوں کو سنتے ہیں مگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، اس کے مطابق کاربند نہیں ہوتے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار نہیں کرتے۔ اس وجہ سے یہ حالات مطلب جو ہے میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں۔ سامعین کرام، میرے اور آپ کے سامنے یہ ضروری مطلب جو ہے یہ بات بھی آتی ہے، وہ یہ ہے کہ دروازے پہ مطلب جو ہے اگر مطلب جو ہے کسی کا دروازہ بہت دور ہے تو وہ صورت میں مطلب جو ہے سلام کی آواز، اجازت لینے کے الفاظ وہاں پہنچنا مشکل ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں مجھے اور آپ کو کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟ اجازت لینے کے طریقے ہر زمانے میں ہر ملک میں مختلف آج اور اس سے پہلے کے زمانوں کے حساب سے الگ الگ رہے ہیں۔ اس میں سے ایک طریقہ دروازے پر دستخط دینے کا ہے۔ خود مطلب جو ہے روایات احادیث سے ثابت ہے کہ کسی طرح جو شخص اپنے دروازوں پر گھنٹی لگا لیتے ہیں اس گھنٹی کا بجا دینا بھی واجب اجازت لینے کی ادائیگی کے مد ہی میں مطلب شمار کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ گھنٹی کے بعد اپنا نام بھی ایسی آواز سے ظاہر کر دے جس کو مخاطب سن لے۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ جو اس جگہ رائج ہو اس کا سلیقہ بھی مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو سیکھ لینا چاہیے، ورنہ گھنٹیوں کو لگاتار مطلب جو ہے بجایا جائے اور مطلب جو ہے زور زور سے مطلب جو ہے بجایا جائے تاکہ گھر والے گھبراہٹ کا شکار ہو جائیں، ان کے آنے سے پہلے مطلب جو ہے ہم اتنے بے قابو ہو جائیں کہ وہ جب آ جائیں تو ہم پھٹ پڑ جائیں کہ مطلب جو ہے کیا سلیقہ نہیں ہے، کیا مطلب جو ہے ہم اتنی بجا رہے ہیں آپ کو مطلب جو ہے سنائی دیتا ہی نہیں ہے، اتنی مطلب جو ہے عجلت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ ایک سلیقہ ان آیتوں کے سے اجازت نامے کے مد میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب دستخط دو تو لگاتار مطلب جو ہے 3 بار دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں وقفہ ہونا چاہیے، احتیاط ہونی چاہیے اور دھیما پن اور نرم انداز اس میں ہونا چاہیے اور خود کی شناخت ہونی چاہیے، تبھی ان آیتوں کی روح سے وہ آداب تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ سامعین کرام، ایک اور مطلب جو ہے ان آیات کی روح سے جو تفصیلات اندر داخل ہونے کی مد میں آتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی شخص سے اجازت لی اور اس نے جواب میں کہہ دیا کہ اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی، لوٹ جاؤ، جو ان آیتوں میں
مطلب جو ہے کہا گیا ہے کہ اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر طریقہ ہے۔ تو اس سلسلے میں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے سکھایا گیا کہ اس میں لوگوں کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص کے حالات، اس کے مطلب جو ہے ضروریات اور اس وقت کا اس وقت کے حالات کے مد میں مختلف ہو سکتا ہے۔ بعض ایسے اوقات ہوتے ہیں جہاں وہ مجبور ہو سکتا ہے کہ وہ باہر نہیں آ سکتا، اور کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا، نہ آپ کو اندر بلا سکتا ہے، نہ وہ بیٹھنے کی کوئی جگہ مطلب جو ہے اس کی گنجائش ہے۔ تو ایسے حالات میں اس کے لیے عذر کو قبول کرنا چاہیے۔ جو آنے والا شخص ہے، اس آیت کے مجھے اور آپ کو تعلیم دیتی ہے کہ یعنی جب آپ سے کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جائیں تو آپ کو خوش دلی کے ساتھ لوٹ جانا چاہیے۔ اس سے برا ماننا، وہیں جم کر بیٹھ جانا، دوسرے چیزیں یعنی درست بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اسلاف کے سلسلے میں آتا ہے، ان کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے، وہ ہمیشہ مطلب جو ہے کہا کرتے تھے کہ میں عمر بھر اس تمنا میں رہا کہ کسی کے پاس جا کر اجازت طلب کروں اور وہ مجھے جواب دے کہ لوٹ جاؤ تو میں اس حکم قرآن کی تعمیل کا ثواب حاصل کروں۔ مگر عجیب اتفاق ہے کہ وہاں مطلب جو ہے اس طرح اس ماحول میں نہیں ہوتا تھا، کیونکہ صحابہ کرام اس کو اپنی زندگیوں میں جاری کر کے اس رویے کو اپنائے ہوئے تھے۔ مگر آج کے ماحول میں اس کا تجزیہ کر کے دیکھا جائے تو وہاں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اگر کوئی مطلب جو ہے دستخط دے اور مطلب جو ہے ان کو اس طرح مطلب جو ہے جو واپس جانے کے لیے کہا جائے تو میں اور آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی موبائل آ جائے، اس فون کے نتیجے میں اسے ریسیو نہ کیا جائے، اس صورت میں بھی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اتنا بھی مطلب جو ہے اور بھی پریشانی ہے کہ اگر کوئی آن لائن نظر آ جائے اور پھر لوگ مطلب جو ہے اسے مطلب جو ہے چیٹ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس کا جواب نہیں پاتے، تب بھی پریشان حال ہو جاتے ہیں اور پھر غصہ آور ہو جاتے ہیں۔ اس مد میں یہ آیت کہتی ہے کہ اجازت شرط اول ہے، تبھی کہیں جا کر کامیابی ہو سکتی ہے، معاشرے میں سکون رواں ہو سکتا ہے۔ اسی مطلب جو ہے آداب میں ایک مد یہ بھی آتی ہے کہ شریعت اسلام نے حسن معاشرت کے آداب سکھانے اور سب کو ایذائے تکلیف سے بچانے کا ایک مطلب جو ہے نظام قائم فرما چکا ہے۔ اور اس آیت میں جس طرح آنے والے کو ہدایت دی گئی ہے کہ اگر اجازت طلب کرنے پر آپ کو اجازت نہ ملے تو کہا جائے کہ لوٹ جا، تو آپ کو مطلب جو ہے وہاں اس کی معذوری سمجھ لینا چاہیے اور واپس لوٹ جانا چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے مطلب جو ہے اس میزبان کے سلسلے میں کہا گیا کہ دوسرا رخ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو شخص آپ سے ملاقات کے لیے آئے اس کا بھی آپ پر حق ہے، یعنی اس کا یہ حق ہے کہ اس کو اپنے پاس بلایا جائے، باہر جا کر اس سے ملا جائے اور اسے تکریم و اکرام کے ساتھ اس سے بات اس کی سنی جائے اور بغیر کسی مطلب جو ہے شدید مجبوری اور عذر کے ملاقات سے انکار نہ کیا جائے۔ یعنی مطلب جو ہے آنے والے شخص کے لیے بھی احکامات ہیں اور مطلب جو ہے اندر والے ملاقات کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونے والے بھی وہ آداب ہیں جو مجھے اور آپ کو اسلام فراہم کرتا ہے، تاکہ دونوں کے درمیان وہ مطلب جو ہے سلیقہ ان کے اندر آئے تاکہ معاشرے کے اندر مضبوط روابط مطلب جو ہے قائم ہو سکے۔ سامعین کرام، مزید آگے بڑھے تو یہ ان آیتوں کے روح سے ایک مطلب جو ہے مد وہ بھی آتی ہے کہ آداب کی مد میں کہ اگر کسی کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو کر کوئی اجازت مانگتا ہے اور اندر سے جواب نہ آیا تو سنت سے یہ ہے کہ دوبارہ پھر مطلب جو ہے اجازت طلب کرے، پھر بھی جو اندر نہ مطلب جو ہے بلائے تو تیسری مرتبہ تکرار کے ساتھ بلائے، تیسری مرتبہ بھی جواب نہ آئے تو اس کا حکم اس میں آیا کہ لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ 3 مرتبہ کہنے کے باوجود بھی اندر سے آواز سنائی نہ دے تو پھر مطلب جو ہے سمجھ جانا چاہیے کہ کوئی ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہا ہو، یا کوئی بیت الخلاء میں ہو، یا کوئی غسل کر رہا ہو، یا پھر کوئی اور مجبوری ہو، یا پھر اس کو اس وقت ملنا منظور نہیں ہے۔ ان سب حالتوں میں وہیں جم کر ڈٹ کر کھڑے رہ جانا، دستخط پر دستخط دیتے رہنا، اس کو تکلیف دیتے رہنا، اس سے منعیت اسلام ان مطلب جو ہے معاشرتی احکامات کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری مطلب جو ہے رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب کوئی شخص 3 مرتبہ اجازت طلب کرے اور کوئی جواب نہ آئے تو اس کو مطلب جو ہے لوٹ جانا چاہیے. اور اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ کے مکان پر مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف لے گئے اور وہاں مطلب جو ہے آپ نے سلام کیا, اندر سے کوئی جواب نہیں آیا, پھر سلام کیا, کوئی جواب نہیں آیا, پھر سلام کیا, کوئی جواب نہیں آیا, اور پھر آپ وہاں سے لوٹنے لگے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ فوراً مطلب جو ہے وہاں پہ ان کا وہ سن رہے تھے اور جواب بھی اندر سے ہلکا دے رہے تھے تاکہ وہ مطلب جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سلام کے کلمات کے ساتھ دعائیہ مطلب جو ہے اس میں وہ فائدہ اٹھا سکیں. اس وجہ سے وہ خاموش مطلب جو ہے بار بار یہ سننے پر مجبور ہو کر وہاں اندر بیٹھے رہے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے تو حضرت سعد بھاگ کر گئے اور تفصیل بتائی اور پھر مطلب جو ہے عذر پیش کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مطلب جو ہے ان کے گھر گئے اور وہاں مطلب جو ہے سلام کے ساتھ داخل ہو گئے اور پھر وہاں مطلب انہیں کھانے پیش کیا گیا تو آپ مطلب جو ہے کھا پی کر واپس آ گئے. نہ غصے کا اظہار کیا, نہ لعنت ملامت کی, بلکہ مطلب جو ہے سکون کا یہ اظہار مجھے اور آپ کو سنت کے وہ طریقہ کار سکھاتا ہے جو معاشرے کے اندر محبت کو مطلب جو ہے پیدا کرنے میں اہم کردار مطلب جو ہے ادا ہوتا ہے. ایک اور مطلب جو ہے سلیقہ جو میں جو ہے آپ کو ان آداب کی مد میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب سلام یا دستخط وغیرہ کے ذریعے سے اجازت حاصل کرنے کی جہاں 3 مرتبہ تاکید کی گئی ہے وہاں مطلب جو ہے کسی عالم یا بزرگ کا کوئی مطلب جو ہے جگہ ہے جہاں مطلب جو ہے اجازت کہ وہاں مطلب جو ہے لی گئی, اگر مطلب جو ہے اجازت نہ ملی تو وہاں مطلب جو ہے دھرنا ڈال کر بیٹھ جانا اور وہاں مطلب جو ہے لوگوں کے انتظار مطلب جو ہے کرنا, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جیسا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے صحابہ کرام جاتے تھے, جب گھر میں ہوں تو جیسا کہ آیت مطلب جو ہے قرآن مجید میں واضح طور پہ بتائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوں تو ان کو آواز دے کر بلانا ادب کے خلاف ہے, بلکہ لوگوں کو چاہیے کہ انتظار کرنا چاہیے. جس وقت آپ اپنی ضرورت کے مطابق باہر تشریف لائیں اس وقت مطلب جو ہے ملاقات کریں. اسی مد میں مطلب جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کسی انصاری صحابی کے دروازے پر پوری دوپہر میں انتظار کرتا رہتا تھا. جب وہ باہر تشریف لاتے تو ان سے کسی حدیث کی تحقیق کرتا اور اگر میں ان سے ملنے کی اجازت مانگتا تو وہ ضرور مجھے اجازت دے دیتے, مگر میں ان کو خلاف ادب سمجھتا تھا کیونکہ انتظار کی مشقت گوارا اسی وجہ سے کرتا تھا. یعنی مطلب جو ہے جو میرے اور آپ کے سامنے احادیث کا ذخیرہ آیا ہے یہ ایسے مطلب جو ہے طریقہ کار ہے جس میں لوگ مطلب جو ہے لمبا سفر کر کے لوگوں کے گھروں کے پاس جاتے تھے, ان سے مطلب جو ہے حدیث معلوم کرنے کے لیے وہ وہاں پہ ان کے گھر کے باہر مطلب جو ہے بچھا کر بیٹھ جاتے اور جب وہ باہر آتے تو تب مطلب جو ہے اجازت لیتے. تو ایسی صورت میں کسی کے گھر کے باہر مطلب جو ہے اس طرح مطلب جو ہے بیٹھ جانا اور انتظار کرتے رہنا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, مگر اس طرح اپنوں کے درمیان میں اس طرح بار بار دستخط دینا اور وہاں دھرنا ڈال کر بیٹھ جانا اس سے ان آیت میں مطلب جو ہے منعیت کی گئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مطلب جو ہے یہ روایت ملتی ہے کہ جب اجازت کی مطلب جو ہے اجازت لی گئی جو ان مطلب جو ہے آیت کی آخری مطلب جو ہے جو کڑی ہے جس میں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین آیت نمبر 29 میں مطلب جو ہے کہتا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے, البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جس میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو. تم جو کچھ کرتے ہو ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. اس میں کون سے مکانات کا تذکرہ ہے اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ یہ وہ مکانات ہیں جس میں مطلب جو ہے ہوٹل یا پھر دینی مدارس, ہاسپٹل مطلب جو ہے ڈاک خانے, ریلوے اسٹیشن, ہوائی اڈے وغیرہ مطلب جو ہے اس میں مطلب جو ہے آتے ہیں. اس سلسلے میں مطلب جو ہے ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ان آیات کا نزول ہوا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور مطلب جو ہے اس کے سلسلے میں معلومات حاصل کی اور انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مطلب جو ہے اجازت لینے کی آیات مطلب جو ہے نازل ہوئی ہیں جن میں بغیر اجازت کے کسی مکان میں داخل ہونے کی ممانعت ظاہر کر دی گئی ہے تو انہوں نے پوچھا ذرا مطلب جو ہے مجھے بتائیے اللہ کے رسول کہ ان ممانعت کے بعد مطلب جو ہے قریش کے تاجر مطلب جو ہے جو پیشہ لوگ ہیں جو مطلب جو ہے دور دور کا سفر کرتے ہیں مکہ اور مدینہ اور ملک شام کی طرف تو ان کے تجارتی سفروں کے درمیان میں راستے میں جا بجا ان کے مطلب جو ہے مسافر خانے بنے ہوتے ہیں جنہیں مطلب جو ہے دوران سفر وہ لوگ قیام کرتے ہیں, اس میں کوئی مستقل رہنے والا نہیں ہوتا تو وہاں اجازت کی کیا صورت ہوگی, ذرا مطلب جو ہے
اس کی تفصیلات بیان بتائیے، اس کے نتیجے ہی میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت نمبر 29 مطلب جو ہے اس کو مطلب جو ہے اس کا نزول فرمایا، اور اس کے ذریعے سے اس میں ہمارے سامنے تفصیل لے آئی۔ اس کے شان نزول کے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو بیوت غیر مسکونہ سے مطلب جو ہے جو مراد ہے وہ مکانات اور وہ مقامات ہیں جو کسی خاص فرد یا قوم کے لیے خصوصی طور پر رہائش گاہ نہیں ہے، بلکہ افراد قوم کو عام اجازت وہاں مطلب جانے ٹھہرنے اور استعمال کرنے کی اجازت ہے، جیسے مسافر خانے ہوں شہروں اور مطلب جو ہے جنگلوں میں اس غرض کے لیے بنائے جاتے ہیں، یا بل مطلب جو ہے اشتراک علت عام مسجدیں ہیں، خانقاہیں ہیں، دینی مدارس ہیں، ہاسپٹل ہیں، خاڈاب خانے ہیں، ریلوے اسٹیشن ہیں، ہوائی اڈے ہیں، اور مطلب جو ہے وہ تفریحی مطلب جو ہے پارکس ہیں، جو یا پھر مطلب جو ہے وہ ریزورٹس ہیں جہاں مطلب جو ہے انسانوں کے رہنے اور تفریح کے لیے بنایا گیا ہے، یہ تمام مطلب جو ہے رفاع عام کے سب ادارے اس حکم کی مد میں آتے ہیں جہاں بغیر اجازت اس میں داخلہ ہو سکتا ہے۔ اس کی تفصیلات یہاں بتائی گئی کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، جہاں مطلب جو ہے اجازت لے کر وہاں جایا جائے۔ اسی مد میں ایک اور مطلب جو ہے فقہی ادب میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے کہ اگر مطلب جو ہے رفاع عامہ کے اداروں میں جس مقام پر ان کے مکانات یا مطلب جو ہے ان کے ایک طرفہ داخلے کے لیے اگر کچھ شرائط مطلب جو ہے پابندیوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو اس کی پابندی شرعاً مطلب جو ہے ہر مسلم پر فرض واجب قرار دی گئی ہے۔ مثلاً مطلب جو ہے لے لیں تو ریلوے اسٹیشن پر بغیر مطلب جو ہے ہم پلیٹ فارم ٹکٹ کے مطلب جو ہے ہم اندر داخل نہیں ہو سکتے، تو میرے اور آپ پر لازم بنتا ہے کہ پلیٹ فارم کی مطلب جو ہے ٹکٹ حاصل کرے بغیر وہاں پہ اندر غیر قانونی داخل نہیں ہوں گے، اس کی خلاف ورزی ناجائز قرار دی گئی ہے۔ اسی طرح ہوائی اڈے کے جس حصے میں جانے کی محکمہ اجازت نہیں دیتا تو وہاں بغیر اجازت کے جانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ مطلب جو ہے احکامات مجھے اور آپ کو مطلب بتاتے ہیں کہ قوانین کے اس مد میں جہاں آیت نمبر 29 مخاطب کرتی ہے کہ ایسے مکانات جہاں پہ داخل ہونے کے لیے کھلا مطلب دروازہ رکھا گیا ہے اسے بغیر اجازت کے جایا جائے، اور اگر مطلب جو ہے وہاں پہ جانے کے لیے کچھ مطلب شرائط ہیں، کچھ قانون ہیں، ان کا پاس رکھنا، اور اس مد میں یہ آیتیں بھی مجھے وہ آپ کو آداب سکھاتے ہیں۔ اسی طرح مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں، ہاسپٹل وغیرہ میں جو کمرے وہاں کے منتظمین یا دوسرے لوگوں کی رہائش کے لیے مخصوص ہوتے ہیں وہ تمام مطلب جو ہے چیزوں کو مجھے اور آپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں مطلب جو ہے مختص وہی لوگ رہیں گے، اور وہاں اندر داخل ہوتے ہوئے مجھے اور آپ کو اجازت مطلب جو ہے لے کر ہی داخل ہونا ہوگا۔ یہ وہ آداب ہیں جو ان آیتوں کے مد میں کہے گئے ہیں۔ اب تھوڑا سا آخری مطلب جو ہے 2 3 4 منٹ ہم اس پہ گفتگو کریں، جہاں مطلب جو ہے موجودہ دور کے اندر مجھے اور آپ کو اجازت گھروں کی تو معلوم ہو گئی، مگر گھروں کے اندر داخل ہونے کا ایک اور بھی مطلب جو ہے راستہ اس موجودہ دور نے مطلب جو ہے اسے نکال لیا ہے، اور وہ ہے اسمارٹ فون کے ذریعے سے یا موبائل فون کے ذریعے سے یا لینڈ فون کے ذریعے سے اس طرح مطلب جو ہے داخل ہونے کا ایک الگ مطلب جو ہے راستہ ہے جو اس موجودہ دور کی ترقیات نے مطلب جو ہے نکال لیا ہے۔ اس صورت میں مجھے اور آپ کو اجازت کا کیا مد ہے جو ان آیات کی روح سے مجھے اور آپ کو سکھایا جاتا ہے؟ اس کی مد سے کسی شخص کو ایسے وقت ٹیلی فون پر مخاطب کرنا جو عادتاً اس کے سونے یا دوسری ضروریات کے سلسلے میں مطلب جو ہے مختص ہو، جیسے نماز میں مشغول ہونے کے وقت ہو، یا پھر قرآن پڑھ رہا ہو، یا پھر اس کے مطالعے کا کچھ وقت ہو، یا پھر اس کے پکوان کا کوئی وقت ہو، یا پھر کوئی اس کے اپنے مطلب جو ہے اندرونی کچھ پرسنل کاموں کی مطلب اوقات ہوں، تو ایسے اوقات میں اس موبائل فون کے ذریعے داخل ہونے کا ادب یہی ہے کہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اجازت لے کر اندر داخل ہو جانا چاہیے، ورنہ کہ مطلب جو ہے اعزار آسانی نہیں کہ بار بار بیل بجائی جائے اور برابر مطلب جو ہے اسے اجازت دیے بغیر اس سے مطلب جو ہے روابط کو قائم کرنے کی مطلب جو ہے کوشش کی جائے، یہ وہ طریقہ نہیں ہے جو ان مطلب جو ہے آیات کی روح سے سکھایا جاتا ہے۔ دوسرا مطلب جو ہے اسی مطلب جو ہے جدید مطلب جو ہے داخلے کا مطلب جو ہے سلیقہ یہ ہے کہ جس شخص نے ٹیلی ویژن پر مطلب ٹیلی فون کے ذریعے سے بات چیت مطلب جو ہے اکثر کرنا مطلب جو ہے مناسب نہیں
ہوتا ہے یا لمبی لمبی بات کرنا مطلب جو ہے انسان چاہتا ہے، طویل گفتگو کرنا چاہتا ہے، تو ایسے صورت میں بغیر اجازت کے کسی کو مطلب جو ہے ہم اجازت لیے بغیر ہم مطلب جو ہے فون کی گھنٹی بجائیں اور مطلب جو ہے اس سے رابطہ قائم کر لیں، اور وہ مجبوراً اگر فون جلدی میں اٹھا چکا ہے تو اس صورت کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ پھر مطلب جو ہے لمبی گفتگو اتنا لمبا اس کا وقت لے لے جس کے نتیجے میں اس کے اوقات میں یا اس کے کاموں میں خلل پڑ جائے، تو یہ بھی مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو یہ آداب سکھاتے ہیں کہ یہ وہ سلیقہ نہیں ہے۔ اس سے مطلب جو ہے رابطہ قائم ہو جائے تو اس سے پہلے اجازت لے لیجیے۔ اگر وہ کہے کہ مجھے اب اس وقت مطلب جو ہے میں بیزی ہوں، میں اس وقت بات نہیں کر سکتا یا کر سکتی، تو پھر برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فون کو مطلب جو ہے بند کر دینا چاہیے۔ دوسرا سلیقہ یہ بھی ہے کہ اس ٹیلی فون پر بات چیت اکثر کرنا ہو تو مناسب یہ ہے کہ دریافت کر لیا جائے کہ آپ مطلب جو ہے ٹیلی فون پر مطلب جو ہے بات کرنے کی آپ کی سہولت ہے، اس وقت مطلب جو ہے آپ فارغ ہیں، اگر مطلب جو ہے چیٹ کے ذریعے سے ہو، چاہے مطلب جو ہے فونی مطلب جو ہے تاروں کے ذریعے سے ہو، کہیں بھی ہو تو ہمیں اجازت مطلب جو ہے لازماً مانگنا چاہیے، تبھی مطلب جو ہے اس روح سے ان آیات کا ادب مجھے اور آپ کو صدیقہ مطلب جو ہے شعار بنا سکتا ہے۔ ایک اور مطلب جو ہے یہ ہے وہ یہ ہے سلیقہ اس نئی مطلب جدید ٹیکنالوجی کا کہ اس کے بعض لوگ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی رہتی ہے اور لوگ مطلب جو ہے لاپرواہ رہتے ہیں اور فون مطلب جو ہے دیکھ کر بھی اٹھاتے نہیں ہیں۔ اس کا وہی مطلب جو ہے وہ بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتلایا کہ جو شخص آپ کی ملاقات کو آئے تو اس کو تم پر حق ہے کہ اس سے بات کرو، بلا ضرورت مجھے ملاقات کے انکار نہ کرو۔ اس طرح جو شخص ٹیلی فون پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس کو مطلب جو ہے جواب دیا جائے، مگر یہ مطلب جو ہے طریقہ اس وقت اپنایا جاتا ہے جب انسان اس طرح کی اعزا رسانی بار بار کرتا ہے، اس طرح مطلب جو ہے اسے بار بار فون کرنا، اس کا بے جا مطلب جو ہے وقت لے لینا اور بغیر اجازت کے بار بار مطلب جو ہے رابطہ قائم کرنا اور بیکار کی لغو باتوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھوا دینا، ان تمام کے نتیجے میں لوگ جھوٹ بولنے پر تیار ہوتے ہیں، لوگ مطلب جو ہے فون اٹھانے سے کتراتے ہیں اور چڑچڑاتے ہیں، جس کے نتیجے ہی میں اس روابط میں مطلب جو ہے خلل پڑتا ہے، چڑچڑا بناتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے دور ہونے لگتے ہیں، اور یہی وہ مطلب جو ہے چیزیں ہیں جس کو دور کرنے کے لیے یہ آیتوں کا نزول کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، مجھے اور آپ کو ایک نیا یہ جدید راستہ مجھے اور آپ کو یہ سلیقہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کو اس اسمارٹ فون کے ذریعے سے آن لائن رہنے والی مطلب جو ہے کیفیت کا معلوم ہو جائے تو بغیر مطلب جس کے اس کو مطلب جو ہے وقت بے وقت رات کے 12 بج رہے ہوں یا پھر عصر کا وقت ہو، جہاں مجھے آپ کو مطلب جو ہے نیکسٹ آئے گا کہ کون سے 3 اوقات ہیں جہاں پہ بچوں کے داخلے کو بھی ممانعت قرار دیا گیا ہے، مگر لوگوں کی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ نہ وقت ہے نہ مطلب جو ہے کوئی سلیقہ ہے کہ بے وقت مطلب جو ہے لوگوں کی چیٹ شروع ہو جاتی ہے، لوگوں سے مطلب جو ہے رابطہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی مطلب جو ہے اس مد میں اس مطلب جو ہے آیتوں کے ذریعے سے سکھایا گیا کہ تمہیں مطلب جو ہے سلیقہ آنا چاہیے۔ مسنون سلیقہ یہ ہے کہ تمہیں اندر داخل ہونے سے پہلے تمہیں مطلب جو ہے اجازت طلب کرنی ہے، اپنی پہچان بتانی ہے اور پھر مطلب جو ہے سلام بھیجنا ہے۔ جب داخل ہو جاؤ تو پھر سلام کے ساتھ اس بات کو اس حد تک ہی رکھا جائے تاکہ سامنے والا وہ مطلب جو ہے چڑچڑے پن کا شکار نہ ہو جائے اور نہ مطلب جو ہے وہ بے بدلی کا شکار بھی نہ ہو جائے۔ یہ وہ سلیقہ ہے جو یہ آداب مجھے اور آپ کو سکھاتے ہیں۔ سامعین کرام، مجھے اور آپ کو ان آداب کے ذریعے سے اس معاشرے کو بہترین گلدستہ ایمان مطلب جو ہے بنانے کی ضرورت ہے، تبھی کہیں جا کر معاشرے کے اندر پنپنے والا ہر مطلب جو ہے انسان وہاں پر نیکیوں کے ساتھ مطلب جو ہے اٹھ کھڑا ہوگا اور وہاں نیکیاں مطلب جو ہے عروج پہ پہنچے گی۔ کیا یہ سلیقہ اس وقت مطلب جو ہے جب بتایا گیا تھا تو صحابہ کرام کی زندگیوں کا حال ہم نے مطلب جو ہے واقعات کی روح سے دیکھا، انہوں نے مطلب جو ہے اس کو اپنا لیا اور اسی کے نتیجے میں معاشرہ مطلب جو ہے سکون کا گہوارہ بن کر لوگوں کی مطلب جو ہے ایک دوسرے کی اپنائیت کے عروج تک پہنچ گیا۔ مگر آج کے دور کے اندر دیکھا جائے تو لوگ افراتفری کا شکار ہو گئے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے کھینچے رہنے لگے ہیں، بے شمار مطلب جو ہے دوست دنیا بھر میں موجود تو ہیں مگر ہمارے اپنے لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان کے دروازے کھلے نہیں ہوتے، اور اگر جس کے دروازے کھولے رکھے جائیں تو لوگوں کا یہ حال ہے کہ بلا روک ٹوک کے بغیر مطلب جو ہے کچھ اجازت نامے کے جب منہ اٹھائے کسی کے گھر مطلب جو ہے دھرنا ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں۔ نہ وقت کا لحاظ ہے، نہ دن کا لحاظ ہے، نہ
مطلب جو ہے ان کا کوئی سلیقہ ہے جس کے نتیجے میں رشتہ داروں کا آنا بھی مطلب جو ہے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے، اپنے مطلب پڑوس کا آنا بھی لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے، اور مطلب جو ہے کسی کے مطلب جو ہے اپنے رشتے مطلب خونی رشتوں کا آنا بھی ان کے لیے باعث مطلب جو ہے تکلیف آج کل بنا ہوا ہے۔ اس وجہ سے لوگ کھچے کھچے رہتے ہیں۔ ہمیں ان آداب کو سمجھنا ہوگا، اس کے مطابق زندگیوں کو استوار کرنا ہوگا، تبھی کہیں جا کر معاشرے کے اندر سکون آ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے ابتدا ہی میں مطلب جو ہے واضح طور پہ فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تم خیال رکھو، جو آیت نمبر مطلب جو ہے 28 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ پھر سامعین اکرام، مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا اور اس کی بیداری عوام میں پیدا کرنی ہوگی، تبھی کہیں جا کر سکون میسر آ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور معاشرتی احکامات کو اپنی زندگی میں جاری کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرنے اور اللہ کے احکامات کو ماننے کا سلیقہ مجھے اور آپ کو سکھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔